دیکھو دسمبر جنوری فروری یہ سردی کا موسم ہے. 12 مہینے جو ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے. دسمبر جنوری فروری. مارچ اپریل مئی اب آنے والا ہے مارچ. مارچ اپریل مئی یہ بہار ہے. اب دیکھ لیں آپ پودوں کا رنگ روپ دیکھیں. وہ ہم ابھی تک اپنے پودوں سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی خشک ڈنٹل بنے ہوئے اب اس میں آنے لگے, باقاعدہ پتے وتے آ رہے ہیں تو طبیعت خوش ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بڑی زبردست بات ہے, تا نشان حق نیابد نو بہار, خاک سر رہا را نسازت آشکار. جب تک یہ نو بہار یعنی بہار کا موسم, فصل بہار, اسپرنگ ٹائم, یہ جب تک اس کا نشان حق نہیں پا لیتا, اس کا نشان حق وہاں سے اشارہ جب ہوتا ہے نا اس بہار کو, فصل بہار کو, تو جب تک یہ اشارہ نہ ہو, یہ نشان اسے نہ ملے, یہ ٹوکن اسے نہ ملے, ٹوکن آف گاڈ, unless the spring time receives the token of God. خاک سر رہا رن سازد آشکار. یہ خاک جو ہے نا ہماری یہ زمین, یہ اپنے رازوں کو آشکار ہی نہیں کرتی. وہاں سے ٹوکن ملتا ہے, حق کا نشان ملتا ہے کس کو؟ موسم بہار کو. پھر موسم بہار آتا ہے اور ایک مردہ زمین کے اوپر سے گزرتا ہے. ہر طرف جو ہے ویرانی و سناٹا ہے, کوئی آثار زندگی کے نہیں, ہریالی کوئی نہیں, پودے پھول پھل سب خشک ہو گئے, زمین بنجر. اب یہ کیا ہے کہ موسم ایسے گزرا اور جیسے بس ایک اشارہ ہے اور سب اگتا چلا گیا. تو موسم بہار کیا ہوا گویا؟ موسم بہار اور یہ سارے موسم جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حاکم کی طرح بنا دیے, یعنی ان کی حکومت ہے, یہ حکمرانی کرتے پھر رہے ہیں. موسم 4 موسم دیے نا اللہ نے, 4 موسم ہے سال کے, یہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ تبدیلیاں پوری زمین پہ وارد ہوتی رہتی. جہاں جیسا موسم ہوتا ہے ویسی تبدیلی آ جاتی. دیکھو دسمبر جنوری فروری یہ سردی کا موسم ہے. 12 مہینے جو ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے. دسمبر جنوری فروری. مارچ اپریل مئی اب آنے والا ہے مارچ. مارچ اپریل مئی یہ بہار ہے. اب دیکھ لیں آپ پودوں کا رنگ روپ دیکھیں. اب وہ ہم ابھی تک اپنے پودوں سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی خشک ڈنٹل بنے ہوئے اب اس میں آنے لگے, باقاعدہ پتے وتے آ رہے ہیں تو طبیعت خوش ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. اب یہ تو تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, ذرا 2-4 پودے, جہاں پورے جنگل ہیں, کھیت ہیں, کھلیان ہیں, باغات ہیں, وہاں دیکھیں پھر آپ. تو یہ مارچ اپریل مئی میں سب باغ و بہار ہو جاتا ہے. مارچ اپریل مئی, پھر جون جولائی اگست, اس میں گرمی آ جاتی ہے. اور پھر ستمبر اکتوبر نومبر پھر خزاں, اس میں خزاں ہوتا ہے. سب وہی سردی شروع ہو جاتی ہے تقریباً ہلکی ہلکی, اور ہوا چلتی ہے اور سب جھڑنا شروع ہو جاتا ہے, خود ہی سوکھ جاتا ہے سب. تو یہ موسم جو ہے نا جیسے حکومت کرتے پھر رہے ہیں, اپنا اپنا آرڈر لے کے آتے ہیں اور بس اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے. بہار میں فرما رہے ہیں یہ ٹوکن ملا وہاں سے, بہار کو وہاں سے ہوتا ہے سارا, مگر وہاں سے ملتا ہے اشارہ. اور اس کے بعد پھر زمین پر جب وہ بہار منڈلاتی ہے تو زمین کو کیا مستی چھاتی ہے جناب, کہ بہار کو دیکھ کر کے وہ ایسی جھومتی ہے, ایسی مست ہو جاتی ہے کہ اپنے راز اگلنا شروع کر دیتی ہے. اس کے راز یہی ہیں جو بتائیں ابھی, سبزی و شادابی. سبحان اللہ. تو غالب نے اس کو ایک اور انداز سے لیا. اب شاعران تخیل ذرا دوسرا ہوتا ہے, اور وہ ایک تخیل ہے. بہرحال تخیل ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہو, مگر حقیقت کو ایک بڑی خوبصورت شیپ دیتا ہے, کسی حقیقت کو ایک خوبصورت شکل دے دے گا. تو تخیل وہی اچھا ہے جو حقیقت سے بھٹکانے کے بجائے حقیقت کو اچھی اچھی شکلیں صورتیں دے اور مثالیں دے. جیسے دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ, ہنرمند لوگ اور فضل و کمال والے, وہ زمین میں جب گئے ہیں, چلے گئے, تو ان کے کچھ آثار
کس طرح ظاہر ہوئے وہ بتا رہا ہے۔ تو غالب نے وہ سفر کیا تھا لکھنؤ کا، اس طرف جا رہے تھے، کس جگہ سے جب گزرے تو دیکھا زمین کیسی لیل و نہار جو ہے وہ اپنے اوپر، اپنے سینے کے اوپر رکھ کے بیٹھی ہے۔ تو کیسا باغ و بہار کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس وقت غالب کے ذہن میں یہ تخیل بنا کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی جناب یہ زمین پہ جو حسین مناظر ہیں یہ ان عظیم لوگوں کے حسن کا پرتو ہے جو اس کے نیچے مدفون ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ان کا کچھ ہے، سب کہاں کچھ ہے جو اس شکل میں ہمیں مل رہا ہے اب، اور خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اب وہ جو پورے اس میں جمال داخل ہوئے اور سارے کمال جو چلے گئے، اور کیسی صورتیں اگر وہ سارے ہی باہر نکلے کسی شکل میں، کسی حسن میں، کسی جمال میں، تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو۔ تو یہ لالا و گل جو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر، یہ ان کے حسن و جمال کا ایک پرتو، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی۔ اب اس کے پیچھے ایک حقیقت تو ہے کہ باکمال لوگوں کی جو شان ہے اس کو کسی طرح وہ کیا کر رہے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے شعر سے۔ تو اس کو ایک انداز دے دیا اور کسی منظر کو اس سے جوڑ دیا قوت تخیل سے۔ یہ قوت تخیل ہے جو منظر کو جوڑتی ہے نا حقیقت کے ساتھ، مناظر کو، سینریز کو، اور کبھی اپنی سینری خود بناتا ہے تخیل۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ تو یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حقیقت کی طرف آ جائیں جو ہمارے عقائد میں داخل ہے، اور وہ یہ کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اشارے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ بہار کا موسم آیا اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور سارا رنگ بدل گیا۔ تو زمین نے اپنے راز کا لفظ استعمال کیا۔ زمین کے اندر راز ہے۔ راز کیا ہوتا ہے؟ راز وہ حقیقت ہوتی ہے جو آپ کو اوپر سے دکھائی نہ دے، جو اندر چھپا ہوا، سیکریٹس۔ تو جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا، اس سے پہلے آپ اس کو نہ جان سکے۔ جب تک کہ وہ صاحب راز خود نہ بتائے تو آپ اس کو نہیں جان سکتے۔ راز اسی کو کہتے ہیں۔ تو زمین کا حال اسی طرح ہے بھائی، کہ اس کے نیچے یہ بھی تھا، ہمیں نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ تو یہ ہے راز۔ تو سیکریٹس، the earth reveals its secrets.